حدیث جسے امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر نقل فرمایا ہے۔ امام بخاری کی صحیح بخاری جو ایک کتاب ہے اس کی تو گارنٹی ہے کہ اس میں کوئی بھی آپ کو ضعیف اور غیر مستند چیز نہیں ملے گی، جو ہے وہ آنکھ بند کر کے آپ اس کو کیا کریں، آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، کیونکہ پوری امت کا اجماع ہو چکا ہے، کوئی مسئلہ اس کے اندر ہے نہیں۔ البتہ امام بخاری کی جو دوسری کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر صحیح بھی ہو سکتی ہیں، ضعیف بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسی کوئی شرط لگائی بھی نہیں اور ان تمام شرطوں کو انہوں نے برتا بھی نہیں جو شرطیں انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں لگائی اور ان کو برتا، وہ دیگر کتابوں میں آپ نے ان کو نہیں برتا۔ تو الادب المفرد کی صحیح روایت کے اندر یہاں بولنے کی ضرورت ہے نا، یہاں بولنے کی ضرورت ہے کہ الادب المفرد کی یہ صحیح روایت ہے۔ صحیح بخاری بولنے کے بعد ضرورت نہیں کہ ہم بولیں کہ یہ روایت صحیح ہے، اس لیے الادب المفرد کی اس روایت میں حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، یعنی میں بھی تھا اور ابو بکر صدیق بھی تھے، دونوں ہم لوگ پہنچے اللہ کے نبی کی خدمت میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر، لَشِرْكُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، ابو بکر ایک بات یاد رکھنا، شرک اس امت میں چیٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے، چیٹی کی چال سے زیادہ پوشیدہ ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہوا ہے الشرک فی هذه الامہ اخفى من دبیب النملۃ السوداء علی صفات سوداء فی ظلمۃ اللیل، یعنی یہ ہے معنی اس کا کہ امت کے اندر، اس امت میں شرک جو ہے وہ اتنا باریک ہے، اتنا باریک ہے کہ بالکل باریک چیٹی اور وہ بھی کالی ہو اور بالکل تاریک رات ہو، بالکل اندھیری رات اور کالی چٹان پر چل رہی ہو، تو کیا کسی کو پتا چلے گا اس کے چال کا؟ کہاں ہے وہ چیٹی، کہاں چل رہی ہے؟ تو اس کو دیکھنا ممکن نہیں، اس کو جاننا ممکن نہیں، اس کی چال سننا ممکن نہیں، کتنا باریک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بھی زیادہ باریک ہے اس امت کے اندر شرک۔ کتنا خطرناک ہے بھائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی اتنا باریک ہے شرک؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شرک جو ہے یہی ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے۔ یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تو اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، محمد کی جان ہے یا میری جان ہے، لَشِرْكُ أَخْفَى فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، اس امت کے اندر شرک چینٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ لیکن گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ایک دعا سکھائے دیتا ہوں، اذا قلتہ ذہب عنک قلیلہ وکثیرہ، ایک دعا سکھلا دیتا ہوں، وہ دعا اگر تم پڑھ لو گے تو چھوٹا شرک ہو، بڑا شرک ہو، معمولی شرک ہو، زیادہ شرک ہو، قلیل ہو کثیر ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو اور کتنا بھی باریک ہو، یہ سب کا سب کیا ہوگا؟ اس دعا کے پڑھنے سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ دعا سکھلائی اور یہ دعا ہم بھی یاد کر لیں، پڑھیں، جن کو یاد ہے وہ بھی پڑھیں اور جن کو نہیں یاد ہے وہ یاد کر لیں، پڑھیں، کیونکہ ہم بھی اگر صدیق اکبر کو اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ کے نبی اتنا باریک ہے تو ہم کیسے اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، اگر صدیق اکبر کو ڈر تھا تو ہم آپ کو کتنا ڈر ہونا چاہیے اس شرک سے بچنے کے لیے۔ اور انجام کیا ہے؟ زندگی کی ساری محنتیں اکارت ہو جائیں گی، وہ تہجد گزاریاں جو راتوں میں ہمارے کرتے ہیں وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ سب کے سب اکارت ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ کہہ لیا کرو اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا، ان اشرک بک وانا اعلم واعوذ بک لما لا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ تبارک و تعالی میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تیری عبادت میں شرک کروں، تیرے ساتھ شرک کروں اس حال میں کہ میں جانتا ہوں، یعنی جان بوجھ کر شرک کرنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔
تو جان بوجھ کر کے کروں، علم کے باوجود شرک کروں، اسے تو تیری پناہ چاہتا ہوں، لیکن کچھ انجانے میں اگر ہو جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا میں کیا کہا کرو، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور اے اللہ جو لا علمی میں باریک والا شرک ہونے کا خطرہ ہے میں اس کی پیشگی مغفرت کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، تیری بخشش چاہتا ہوں۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتا دی، سمجھا دی۔ تو یہ آیت کریمہ کا سرسری طور پر معنی ہے، خلاصہ ہے۔